अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है और अपने तमाम पार्टी वर्कर्स को ये कहा गया है कि हतमी कॉल है और ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए और जब तक के अवाम का मैंडेट वापस नहीं किया जाता, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करके अदलिया का वक़ार बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब में क्रैकडाउन और लॉकडाउन दोनों की बात की जा रही है और एक तरफ जो है कि वो लॉकडाउन जो है स्मोक की वजह से और क्रैकडाउन जो है कि वो सियासी वर्कर्स को एहतजाज में रोकने की वजह से हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे और KP पेशावर जो है वो सियासी सरगर्मियों का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई है कि किस तरह से इस एहतजाज को कामयाब बनाना है और अपने मकासद के हसूल को यकीनी बनाना है। उस हवाले से भी बातचीत करेंगे और कुछ मामला जो आईनी बेंच के हवाले से जो कायम हो गया और उसने इब्तदाई 2 दिन की समाअत की है और अगले हफ्ते भी कोई काफ़ी बेशुमार केसेस जो हैं लगाए गए हैं और उन केसेस के अंदर कुछ केसेस ऐसे शामिल हैं जो अभी 10-15 रोज़ पहले से मुतलका केसेस हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये असूल तय किया गया था कि पहले पुराने केसेस सुने जाएंगे और जो केस पहले दायर होगा उसको पहले और जो आखिर में दायर होगा उसको आखिर में सुना जाएगा। लेकिन उसी असूल की नफ़ी जो है कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमाद हसन जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपका। और आमिर मुग़ल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मुग़ल साहब ज़रा आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ज़रा सियासी हलचल सी एकदम से फिर मची है ये 24 नवंबर के ऐलान के बाद, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्रैकडाउन भी है और लॉकडाउन भी पंजाब के अंदर हो रहा है, तो आप इस दफ़ा इस्लामाबाद आएंगे, बैठेंगे या पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाज करेंगे? KP और सिंध से मुतल्लिक तो अनाउंसमेंट होगी आपकी कि जी कि वहाँ पर ही जो मुकामी क़यादत है उधर ही एहतजाज करे। पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान पंजाब और KP जो है उसको कहा गया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएँ। तो अभी क्या मामला चल रहे हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं और कोई इम्कान है कि इस दौरान भी कोई बातचीत करके और कोई रास्ता निकाला जा सके, या सिर्फ एहतजाज ही अब आखिरी रास्ता है? जी देखिए, मैं इस वक्त भी KPK हाउस में मौजूद हूँ, KPK में CM हाउस में, और यहाँ इसी सिलसिले में हमारे जितने भी टिकट होल्डर्स हैं पूरे पंजाब के और KPK के, उनकी मीटिंग जारी है। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल आएंगे जी, पंजाब और KPK और इस्लामाबाद की आवाम 24 को, और ये हमारा पुरअमन मुजाहरा है, हमारा ये सियासी हक है अपने मुतालबात के लिए। किसी भी जमहूरी निज़ाम में यही तरीका होता है, यही रास्ता होता है। हमारे दौर में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त आपको पता है मौलाना 2 लॉन्ग मार्च लेके आए और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक लॉन्ग मार्च लेके आए। तो तहरीक इंसाफ ने तो किसी को भी नहीं रोका, न रुकावट डाली, अपनी आज़ादी के साथ आए, अपना लॉन्ग मार्च किया, अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखा। तो इन्हें भी दिल बड़ा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल आइनी और कानूनी मौक़िफ़ है, जमहूरी हमारा हक है। ये जो 26वीं आइनी तरमीम की गई है बंदूक की नोक पे, आवाम इसको तस्लीम नहीं करती। जिस तरीके से की गई है, जिस मैंडेट के साथ की गई है, आवाम इसको तस्लीम नहीं करती। जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूटा गया है 8 फरवरी को, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम उसको तस्लीम नहीं करती। जो आज़ाद अदलिया पे 20 और 21 अक्टूबर को शब खून मारा गया है रात को, आपको पता है 12 बजे के बाद, उसको भी अवाम तस्लीम नहीं करती। और जो तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कैदी हैं हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान भर की जेलों में, तहरीक इंसाफ उनकी रिहाई का मुतालबा लेके आ रही है। हमारे सारे मुतालबात जायज़ हैं, आइनी हैं, कानूनी हैं। हम पुरअमन मार्च करना चाहते हैं, हमारा हक है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये हमारे इस हक को तस्लीम करे। आपके ज़बरदस्ती रोकने से एहतजाज कभी नहीं रोका करे। आपने कितनी दफ़ा हमें ज़बरदस्ती रोका, गिरफ्तार किया, जुल्म और सितम किए, इवन हमारे कारकुनान को कत्ल तक कर दिया, जेलें कारकुनान से भर दी। आप इस तहरीक को ख़त्म नहीं कर सके, ना ये तहरीकें इस तरह कभी ख़त्म हुआ। मुग़ल साहब तीन मरकज़ी मुतालबात हैं मुग़ल साहब आपके। एक है 26वीं तरमीम का खात्मा। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, तो पार्लियामेंट इसको वापस ले ले या फिर अदालत में पिटीशन फाइल हो और वो अदालत इसको कलअदम करार दे दे। तो अदालत में तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही 7 रुकनी जो है वो सुनेगा इसको, आइन में तो यही कहा गया है। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं या आप समझते हैं कि फुल कोर्ट बैठनी चाहिए और वो होना चाहिए? फिर बाद में आपके बाकी 2 ज़रा जो मुतालबात हैं उस तरफ भी आते हैं।
نہیں دیکھیں جی، ہمارا تو مطالبہ ہے اس کو فل کورٹ سنیں. جو آئینی بینچ ایک غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنا ہے وہ سن کے کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ بینچ کیا کہے گا کہ ہمیں ختم کر دیا جائے؟ جس آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ بینچ وجود میں آیا ہے وہ بینچ کیسے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. تو اس پہ بالکل جو ہے وہ اس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے. اور اور آپ کا یہی جو ہمارا مطالبہ کانسٹیٹیوشنل ہے آپ کہ کہتے ہیں فل جی کورٹ اس آئینی کو میں سنے. آپ کا جو الیکشن مینڈیٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ واپس ہونا چاہیے، تو اس میں تو الیکشن ٹریبونلز ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ہے، یا یہ ہے کہ آپ اس کو جوڈیشل کمیشن کو بنے تحقیقات ہوں، یا پھر یہ ہے کہ نئے الیکشن ہوں. تو ان میں سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ نہیں، ہمیں تو دونوں طریقے نہیں دیے جا رہے نا. نہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے، نہ ہمارے الیکشن ٹریبونل میں سنا جا رہا ہے. دیکھیں الیکشن ٹریبونل بنے ہوئے تھے ایک الیکشن ایکٹ کے تحت بنائے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ اس ایکٹ کے تحت تو اگر یہ بنیں گے تو یہ ہو سکتا ہے مینڈیٹ اصل حقداروں تک واپس چلا جائے، تو انہوں نے اس کا قانون ہی قانون میں تبدیل کر دیا. تو اس سے زیادہ میلا فائڈی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قانون آپ نے خود اپنی کانسینٹ سے بنایا، اور جب آپ نے دیکھا کہ آج اس قانون کے تحت آپ کو نقصان ہو رہا ہے اور آپ سے جو آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے وہ واپس جا رہا ہے وہی سوری، تبدیل کر تو دیا گیا. آپ نے وہ قانونی تبدیل کر دیا. تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. ہم تو دونوں طریقوں پہ چلنے کے لیے تیار تھے. ٹریبونلز میں ہمارے کیس لگ جاتے، یا سپریم کورٹ سے ہم نے ٹھیک ریکویسٹ ہوا. کی ہوئی تھی تالپور پہلے صاحب کی دنوں طرف میں صحیح کہ اس کو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ بھی ہمیں بنا کے نہیں دیا جا رہا. صحیح ہو گیا. تالپور صاحب یہ اب تین نکات ہیں: سیاسی قیدیوں کی رہائی جن کے خلاف کیسز جو ہے کہ ابھی نہ تحقیقات ہوئی ہیں نہ چالان ہے، اور ایک دو سال ہو گئے ہیں. اس پہ تو تمام سیاسی جماعتیں، آپ کی سیاسی جماعت خود کیونکہ ماضی میں یہ تمام جیلیں بھی کاٹ چکی ہے، سہولتیں بھی برداشت کر سکی ہے، آپ کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے. اب 26ویں ترمیم اور آئینی مینڈیٹ جو ہے، جس ابھی لانگ مارچ یا احتجاج کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ جانی چاہیے، اس کا جوڈیشل ریویو کر لینا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشنل یا بینچ بیٹھے یا فل کورٹ بیٹھے، یہ تو اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے. اور دوسرا یہ جو عوامی مینڈیٹ، الیکشن مینڈیٹ، وہ بھی الیکشن ٹریبونل ہوتے ہیں یا پھر اس کا الیکشن آڈٹ ہوتا ہے؟ تو ان دونوں میں آپ کا کیا کومنٹ ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، جہاں تک سیاسی قیدیوں کی بات ہے تو بڑا کلیئر سٹیٹس ہے، ریویو پوائنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کہ کسی بھی سیاسی قیدی کو رہا کر دینا چاہیے، جیل میں نہیں رکھنا چاہیے. جہاں تک آتی ہے بات ان لوگوں کی جن نے مار کٹائی کی، کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگائی، لوگوں کو زخمی کیا، سرکاری امارات کو نقصان پہنچایا، ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی، تو ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں ود آئرن فسٹ لڑنا چاہیے، ان کو ایک سبق سکھانا چاہیے فار اور فیوچر جنریشنز ٹو کم. پر یس، اگر کوئی ایسا سیاسی قیدی ہے جس کی اس میں انوالومنٹ نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے اور اس کو بالکل بھی اندر نہیں رکھنا چاہیے. جہاں تک بات آتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی، تو اس میں ہمیں اس میں ایک براڈ ویو رکھنا چاہیے اور ایک ریئلسٹک سوچ رکھنی چاہیے. اب ہماری تو خواہشات 1,00,000 ہو سکتی ہیں جن سے پوری ہونے والی ایک بھی نہ ہو، پر آپ کو قانونی طور پہ بات کرنی پڑے گی. قانونی طریقے سے ہی جو چینجز لانے یہ لا سکتے ہیں. اگر 2/3 میجورٹی ویلکم کریں گے، قانونی طرح سے آئینی بینچ بنا ہے، عوام کی بڑی خوش ہے. ہمارے ہاں پورے سندھ میں جشن ہوئے ہیں، ہر الگ شہر کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کا. جہاں تک بات ہے اپنا ان کی رہائی کی، تو بیسیکلی اصل مسئلہ ہے ہی عمران خان کی رہائی کا، اور اصل مسئلہ ہے ہی ان کو پھر سے پرائم منسٹر کی سیٹ ملنی چاہتے ہیں جو ان کو مل نہیں سکتی ہے. وہ ایک ایسا خواب ہے جو پارٹی کو ایڈوائز کرنے کے آئیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، چیزوں کا سیاسی حل نکالیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے، تو فوج تو ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے فوج سے بات کرنا بہت کمفرٹیبل ہے، کیونکہ یہ فوج کی ہی پیدائش ہے، پی ٹی آئی. فوج نے ہی ان کو آگے کیا، اور فوج نے ہی ان کو الیکشنیں جتائیں، اور فوج نے زبردستی ایم کیو ایم کو کس کو کس طرح سے ڈنڈا ٹولی کر کے جو ہے ان کو ووٹ دلائے پرائم منسٹر بنانے کے لیے. جب ان کے سیشنز ہوتے تھے تو آئی ایس آئی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ممبرز پورے ہوں. وہ ممبرز آ کے کہتے تھے کہ ہمیں فون کال پہ بلایا گیا ہے، اب یہ نہیں بتا سکتے. عباس صاحب، آپ کی طرف ذرا یہ چیز بھی جو ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو احتجاج سارا اس وقت ہو رہا ہے، اور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن کے بعد جو ہے کہ حالات ایک بار پھر شاید
پنجاب بھی اور کے پی کے اندر اور یہاں سڑکیں بند، کنٹینر اور یہ سارے مناظر دوبارہ شاید دیکھنے کو ملیں گے. بنیادی 2-3 ہی نکات ہیں اور یہ آپ نے مغل صاحب کی بھی، طالپور صاحب کی بھی گفتگو سن لی. تو اس میں موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے یا یہ سڑکوں پر ہی حل نکلے گا اس کا؟ دیکھیں خالد صاحب، سڑکوں پر پہلے کون سا حل نکلا ہے؟ درختیں جلی ہیں، لوگ جیلوں میں گئے ہیں، مارے پڑی ہیں، سرکاری ملازمین تک جیلوں میں گئے، گاڑیاں ضبط کر لی گئی. تو سڑکوں پر تو یہی ہوگا، ڈائیلاگ سے حل نکلتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ سے حل کیسے نکلے؟ عمران خان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ میں کسی چور ڈاکو سے مذاکرات نہیں کروں گا. بھائی چور ڈاکو ہے کون؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ہمارا بیانیہ ہے. میں مذاکرات کروں گا تو میں آرمی چیف اور DGI سے مذاکرات کروں گا. اور آج ہی کی جو کل پرسوں علیمہ خان صاحبہ نے جو مطالبات سامنے رکھے عمران خان کی طرف سے، تو اس میں ہے جمہوریت کی بحالی، آئین و قانون کی بالادستی. تو بھائی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی چیف اور DGI کے علاوہ مذاکرات نہیں کروں گا، دوسری طرف آپ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. آئین و قانون تو تب بالادست ہوگا جب پارلیمان بالادست ہوگا. پارلیمانی بالادستی کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں، آئین و قانون کی سربلندی کی بات آپ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ فوجی قیادت سے. اچھا 26ویں ترمیم کا یہ چیلنج بھی ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ٹھیک ہے؟ ظاہر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے آئے گا پھر جو بھی ڈیسیجن آئے گا وہ تو پھر اسی وقت دیکھا جائے گا. اچھا 26ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی ہے خان صاحب نے. جب 26ویں ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا تو سب سے زیادہ مصروف جماعت جو تھی وہ انہی کی PTI تھی. اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب ادھر سے نکلتے، مولانا کے گھر آتے، مولانا کے گھر سے پارلیمان جاتے، پارلیمان سے پھر آتے، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ملنے گئے 5 ارکان، جس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور حامد رضا صاحب. ان سے بھی کوارڈینیشن رہی. پھر مولانا کے پاس آئے، 26ویں ترمیم پاس ہوئی. تو آج بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے 2 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ایوب صاحب، سپریم جوڈیشل کمیشن. اچھا اس میں عمر ایوب صاحب بھی ہیں، اس میں شبلی فراز صاحب بھی ہیں. جہاں پر جو ڈیسیجن ابھی تک اس کے آئے ہیں اسی میں ان کے دونوں ممبران شامل تھے، ووٹ بھی استعمال کیا ہے. تو آپ اس کو بھی مان رہے ہیں، آپ جمہوریت کو بھی نہیں مان رہے. تو جو مطالبات ابھی تک آئے ہیں خان صاحب کے، وہ تو ان کے نیریٹیو سے، ان کے بیانیے سے بذات خود ٹکرا رہی ہے. ویسے آپ کی اپنی ذاتی رائے جو ہے کہ اس کا جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے کس سلسلے میں؟ یہ آئینی ترمیم کا، کہ جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ جو ہے کہ وہ جوڈیشری کے اندر آ گیا ہے، جب بینچز کی تشکیل کے اندر جو پاور وہاں چلی گئی ہیں، تو یہ انٹرنل معاملات میں مداخلت، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کے خلاف ہے. یہ مہذب ممالک میں پارلیمان ہی بالادست ہوتا ہے. اگر پارلیمان نے اس کو 2/3 میجارٹی سے کیا ہے اور ایک آئینی ترمیم کی ہے، تو میں تو پارلیمان کے ساتھ پہلے کھڑا ہوں. میں تو ذاتی طور پر، میری تو صحافت یا میرا نظریہ یہی ہے کہ میں تو وہاں کھڑا رہوں گا. البتہ جوڈیشری کو جتنا مضبوط کیا جا سکتا ہے اس کو مضبوط کیا جائے. لیکن جس انداز میں کیا گیا اس پہ ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ شاید لوگوں کو زبردستی اغوا کر کے، دیکھیں جو ہماری 75 سالہ تاریخ ہے جوڈیشری کی یا پارلیمان کی کمزوری کی یا جو ہماری سیاست کی، وہ تاریخ تو ہمارے سامنے ہے. ہم تو فوری طور پر یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ فوری طور پر ایبرپٹلی سب کچھ چینج ہو جائے گا. لیکن اس میں سب سے بری تاریخ جو ہے وہ جوڈیشری کی ہے. اسی جوڈیشری کے ہاتھ تو کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے منتخب وزراء اعظم کی پھانسیاں، جلاوطنیاں، قیدبند، کیا کچھ نہیں ہوا ہے. تو ظاہر ہے اس پہ کوئی نہ کوئی گرفت تو ہونی چاہیے. اگر پارلیمان ایسا کر رہا ہے تو میرے خیال میں پارلیمان چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات چیت کو آگے بڑھائیں گے.